آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو یہ تاوان اغوا اور قتل کے ڈاکو جو ہیں ان کے خلاف جو ہے دہشت گردی کا پرچہ دیا جائے گا۔ ان کے کیسز میں دہشت گردی کی دفعہ جو ہے شامل کی جائیں گی اور ان کو سپیڈی ٹرائل کی عدالتوں میں کیس لگایا جائے گا۔ 3 APC انہوں نے بتایا آج ان کی ٹیکسلا سے چل رہی ہیں، اور اگر ان کو APCs کی اور ضرورت ہوئی تو رینجرز کی طرف سے جتنا اسلحہ ان پولیس کو ضرورت ہوا ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور پولیس کے ساتھ بیک اپ کے لیے بھی رینجرز کام کرنے کے لیے تیار ہے جہاں سندھ حکومت چاہے، اور ہر قسم کا اسلحہ سمیت ڈرونز کے بھی پولیس کو دینے کے لیے تیار ہیں، تاکہ یہ ڈاکو راج کا جو ایک جس سے سوشل میڈیا میں بہت بڑا طوفان اٹھا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ اور گورنر سندھ صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی، پھر MPA سندھ سے بھی میری ملاقات ہوئی، ان کے بھی کافی سارے، اور خاص طور پر گورنر صاحب نے یہ گورنر صاحب نے دیا ہے، میں صوبائی سیاست نہیں کرتا، کہ رحمت آبڑو کا انہوں نے کہا کہ آپ سندھ کی حکومت سے درخواست کریں، جو سینیٹر سیف ابڑو کے بھائی ہیں ان کا کیس جو ہے وہ JIT میں دیا جائے سندھ کی گورنمنٹ سے، اور سارے MPAs کی درخواست تھی کہ میں گورنر کے بہاف پہ یہ بات کروں۔ فورتھلی، اتنے معاملات میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں گاہے بگاہے کم از کم مہینے میں 1 مرتبہ چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ میں ابھی وہ جو صورت حال ہے اس سے وہ نبٹ لیں شکارپور، اس صورت حال سے وہ خود نبٹنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری رینجرز بھی بالکل الرٹ ہے، جب ان کو ضرورت پڑے وی آر فار دیئر سپورٹس۔ امن جو ہے وہ صوبے اور مرکز کا مشترکہ مسئلہ ہے، کیونکہ یہاں انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، اور انسانی جانوں میں کوئی صوبے یا قانون کی مرکز کی بات نہیں ہوتی، اور صوبہ سندھ اور انٹیریئر منسٹری مل کر ان سے نمٹیں گے۔ نادرا والوں کو بلا کے میں نے وارن کر دیا کہ صرف نوکریوں سے نہیں جائیں گے، قانون کے تحت وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو کراچی میں خاص طور پر تنگ کیا ہے اور کروڑوں روپیہ لوگوں کا لوٹا ہے جعلی اور غلط شناختی کارڈ بنا کے، اور اس میں ایسے لوگوں کے بھی کارڈز تھے جو کہ ٹیررسٹ بعد میں دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے اور دہشت گردی میں ملوث تھے، انشاءاللہ اسی مہینے اگلے مہینے کے 8-10 دن تک جھاڑو پھیر دیں گے، صاف کر دیں گے نادرا میں کراچی میں جو کرپٹ آفیسرز ہیں، اور کچھ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ اور آخری سوال جو میں سندھ کے مسئلے سے میں انشاءاللہ تعالی کل نہیں تو پرسوں تک پرائم منسٹر صاحب کو رپورٹ دے دوں گا۔ نہ کوئی ہماری آپریشنل سوچ ہے، تمام میڈیا میں جو باتیں چل رہی ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ ہے، نہ کوئی گورنر راج کی بات ہے، نہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب مرکز کی طرف سے۔ کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کا کہنا تھا بیک اپ کے لیے پولیس تیار ہے جہاں سے چاہے۔ 5 گروپ ہیں، اس میں بعض ایسے لوگ بھی ملوث ہیں جن کی سیاسی دلچسپی ہیں۔ ہم نے اس پر بھی اتفاق کیا کہ پولیس کو صوبائی حکومت، انٹیریئر منسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے انڈیپینڈنٹ کرے گی، اور بہتر پرفارمنس کے لوگوں کو اور سیاست سے آزاد ہو کر اور کسی قسم کی سیاسی گروپ بندی سے آزاد ہو کے صلاحیتوں کی بنیاد پر آفیسرز کو لگایا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے DIG اور SSP کو بدلا ہے، کیونکہ ان کی پلاننگ جو ہے یا ویل پلان آپریشن نہیں تھا، اور اگر ضرورت محسوس کی تو میں نیکسٹ ٹائم، اس وقت تک آپریشن مجھے یقین ہے مکمل ہو چکا ہوگا کچے کا، میں خود بھی وزٹ کروں گا کچے کے علاقے میں، اور تمام معاملات جو ہیں
اس میں تمام ادارے ایک لائنر لینتھ پہ ہیں کہ اس ڈاکو راج سے جو ہے، جو کہ کچے کے علاقے میں شکارپور ہے اور جیکب آباد ہے، اس علاقے میں نافذ ہے، اور جو بھی اس میں کوئی بڑا نام ملوث پایا گیا تو اس سے سختی سے بھی نپٹا جائے گا، اور جس قسم کا اسلحہ سندھ پولیس کو ضرورت ہوگا وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جو وہ ڈیمانڈ کریں گے وہ اسلحہ ہم دے دیں گے۔ کوشچن پلیز۔ اچھا، ماضی میں بھی یہ اسی طرح کا ایک ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہوا تھا، پھر وہ سیاسی آپریشن بن گیا تھا سندھ کے اندر خاص طور پہ، یہ آپریشن بھی میں نے آپ کو آتے ہوئے کل ایئرپورٹ پہ عرض کی تھی کہ انٹیریئر منسٹری کا یا حکومت کا عمران خان صاحب کا آپریشن سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر وہ کہیں گے ہم نے پورے سندھ کے لیے، اور وہ اس کے لیے تیار ہیں کہ جہاں ان کو ضرورت پڑے وہ رینجرز کو یوز کر سکتے ہیں۔ جی شیخ صاحب، عمران خان صاحب کے 2.5 سالہ دور میں 12 سے زائد بڑے اسکینڈل آ چکے ہیں۔ رنگ روڈ سے متعلق اسکینڈل میں آپ کا بھی نام آ رہا ہے، چینی کا اسکینڈل، تو وزارت داخلہ کے ماتحت FIA ہے اور دیگر ادارے، کب ان لوگوں کی گرفتاری ہوگی جن کے اسکینڈل میں نام ہے؟ تمام سکینڈلز کے خلاف تحقیقات چل رہی ہے، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی زمین بیچتا ہوں، میرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فل بینچ نے الحمدللہ میری زمین کا فیصلہ کیا ہے، میں بیچوں، میری مرضی، کسی کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ کوئی رنگ روڈ سے تو وہ پتہ نہیں کتنے، مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ کہاں ہوگی۔ ویسے ہی اگر آپ کو شوق ہے خبر میں سوال بنانے کا اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ نظر آئیں تو ٹھیک ہے۔ جی ابھی بھی میں جی کل جو ہے واقعہ پیش آیا، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ورکر کے صدر جو ہے پرویز شوکت صاحب اور ان کے RIUG کے صدر کے ساتھ وہاں پہ حملہ ہوا، پارلیمنٹ ہاؤس کے 2 کلومیٹر دور پولی کلینک پہ جب وہ ایک جرنلسٹ سے ملنے گئے جس نے کرپشن کی سٹوری۔ شوکت صاحب میرے بہت محلے دار ہیں، میرے عزیز ہیں، جاتے سار اس کی انویسٹیگیشن کروں گا، ان کا نمبر لکھ لیں، آپ کو فون پہ بھی اطلاع کروں۔ جی مجاہد بریلوی، آپ کا جب یہ اعلان ہوا کہ وفاق نوٹس لے گا سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آپ آ رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ بس شیخ صاحب آئیں گے اور مار دھاڑ سے بھرپور تقریر کریں گے، لیکن پرسوں آپ کی آمد سے قبل ابھی جب یہ خبر آتی ہے تو گورنر صاحب تمام چینلوں پر آ کر یہ بیان دیتے ہیں، اور جس سے کنفرنٹیشن ہوتی ہے کہ سندھ IG کو نکالا جائے، سندھ میں ہم ان پر اتحاد ہے، 2 صوبوں کے تو میں نے گورنروں کے ہمیں نام نہیں پتا، تیسرے صوبے کے سرور صاحب اس لیے جانتے ہیں کہ لندن میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سندھ میں گورنر جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہے سندھ کی حکومت کا۔ دیکھیں تحریک مجاہد بریلوی صاحب، آپ میرے بڑے قابل احترام ہیں، سندھ میں PTI کو کئی شکایات ہیں، ان کے تحفظات ہیں جو میں نے سنے ہیں، لیکن میں نے بیان کرنے مناسب نہیں سمجھے، میں PM صاحب کو وہ بھی بتاؤں گا، یہ میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ باقی میرے ذمہ جو کام ہے میں وہی کام کروں گا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور وہ رپورٹ مجھے صرف رپورٹ دینے کے لیے کہا گیا ہے، اور میں نے کوئی ادارہ ایسا نہیں چھوڑا جس سے ان 72 گھنٹوں میں میں نے ملاقات نہ کی ہو، اور سب کی رپورٹیں صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے اب یہ کہاں سیٹل ہو رہا ہے؟ کیا مجھے نہیں پتا بھائی جان۔ شیخ صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ نون میں سے شین نکلے گی، لیکن نون میں سے تو شین نہیں نکلی، PTI میں سے جیم نکل گئی ہے۔ کوئی سوال چھوٹا چھوٹا کرے نا، ٹائم تو آنے والے وقتوں میں پہلے مریم نواز وزیر اعظم بنیں گی یا بلاول بھٹو وزیر اعظم بنیں گی؟ عمران خان، کل میں نے کہا تھا مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا، مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا۔ عمران خان تن کے 5 سال لگائے گا، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، کوشش کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ بہتر کام پرفارمنس دیں۔ مجھے آپ جواب دینے دیں، آپ کا سوال کرنے کا حق ہے، آپ کو سوال کرنے کا حق ہے، مجھے آپ جواب سے نہیں روک سکتے۔ اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان کی حکومت بنے۔ اب آپ سوال، ہر آدمی ایک سوال کرے۔ اب یہ ایک سوال رہ گیا، اس کے بعد آپ کو دے دیتا، بڑا اہم سوال اس نے کیا، اس نے کہا نون، ابھی آپ کو نکلی ہوئی نظر نہیں آتی نون سے شین؟ میرا مطلب ہے نظر آ رہی ہے سب کو؟ نہیں، میری بات سنیں، کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا مریم صاحبہ نے کہ اگر شاید خاقان عباسی نے جو کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا جب تک اگر پیپلز پارٹی آئے گی تو میں استعفیٰ دے دوں گا، اور نکلنا کیا مدتا کہ مولے کا گنڈاسا نکلے تو نکلنا ہوتا ہے۔ اب میں اس کے بعد ادھر آ سوال تھوڑا چینج کر رہا ہوں،
یہ بتا دیں کہ مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے, بہت ایشو ہے. اور اس وقت چھوٹا چھوٹا سوال کریں. داخلہ کی منسٹری سر آپ کے پاس ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم قانون لا رہے ہیں, ہم مسنگ پرسن کے لیے قومی اسمبلی میں قانون لا رہے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت اچھا سوال ہے. ہم اسی آنے والے مہینے میں بجٹ کے ساتھ ہی مسنگ پرسن کا قانون لا رہے ہیں. پاکستانی فضائیں اڈے دینے کی بات ہو رہی ہے, طالبان نے بنا نام لیے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو نتائج بھگتنے پڑیں گے. تو آپ مستقبل کیا دے رہے ہیں خدا نخواستہ دہشت گردی؟ عمران خان کی موجودگی میں کسی امریکن یا کسی 42 ملک وہاں جو لڑتے رہے ہیں, کسی کو کسی قیمت پر کوئی فوجی اڈا نہیں دیا جائے گا. باقی جو 2001 کے مطابق جو تھوڑا سا وہ نکل کے جاتے ہیں وہاں سے, سمندر کے اوپر سے, بلوچستان کے اوپر سے جائیں, لیکن جو یہاں پہ ایئر بیسز تھے کوئی ایئر بیس نہیں دیا جا رہا. اور ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, اور افغانستان میں چین, روس, ایران اور پاکستان ایک اکٹھا میکنزم رکھیں گے. سوال یہ ہے, آپ نے یہ کہا کہ عمران خان تن کی حکومت کرے, کیا عوام کو مہنگائی میں تن کے یا؟ دیکھیں مہنگائی ہے, دنیا میں ہوئی ہے مہنگائی ہے. عمران خان کے دور میں کتنی گاڑی بک رہی ہے, کتنا سیمنٹ بک رہا ہے, کتنا سریا 70%, کتنا دنیا میں. میں اکانومسٹ نہیں ہوں, میں غریب کا حامی ہوں, اور میں نے اس کیبنٹ میں ایک ہی بات کی ہے کہ تنخواہ پیشہ لوگوں کی, خواہ پرائیویٹ ہوں سرکاری ہوں, تنخواہ بڑھائی جائے. شوکت ترین میرا بچپن کا دوست ہے, میں نے اس سے 3 ملاقاتیں کی ہیں ایک ہی کام کے لیے, تنخواہ بڑھاؤ تاکہ یہ مہنگائی کا جو ایک ہم پہ مسئلہ ہے اس کا حل تنخواہیں بڑھانا ہے, اور وہ ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ. بھائی میں ہوں, جب آپ کو کہا ابھی 10 منٹ ہیں, جب میں نے آپ وعدہ کیا کہ آج آپ کو 15 منٹ دوں گا, پورے 15 منٹ دوں گا. شیخ صاحب آپ کی پریس کانفرنس یہ بتا رہی ہے کہ آج سندھ حکومت نے فی الحال آپ سے کسی بھی قسم کی ہیلپ لینے سے انکار کر دیا. میرا خیال ہے سندھ حکومت سے نے ہمارے ساتھ بہت اچھے معاملات طے کیے ہیں, اور ہم حکومت ہیں, کوئی آڑت منڈی نہیں ہے, ہم کوئی آڑت کی دکان نہیں ہے. عمران خان ایک منتخب حکومت کے وزیر اعظم کا نام ہے, اور سندھ کی منتخب حکومت نے جو قانون کے 18ویں ترمیم کے تحت جو اس کو اختیارات ہیں, عمران خان اس کو وائلیٹ نہیں کرے گا. ہم اور سندھ کی حکومت مل کے ڈاکوؤں کو ختم کریں گے, اور اس میں کیا کرنا تھا, کوئی ہم نے MOU سائن کرنا ہے. جی اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال بہت خراب ہے, آپ بہت سارے لوگوں سے ملے, آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے, اسد علی طور نامی صحافی کو اسلام بہت زیادتی کا نشانہ بنایا, کون لوگ ہیں؟ اسد, ابصار, یہ سارے لوگوں میں سے اسد کے کیس میں ہم قریب ہیں, شاید اس ہفتے کے اندر اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. اور باقی یہ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. جی بیٹے آپ. اسد عمر صاحب دیکھیں, کراچی کے وہ سن آف دی سائل ہیں, میں وزیر داخلہ ضرور ہوں. جتنا آپ نے میڈیا میں شور ڈالا ہے اس پر بھی تھوڑا سا آپ غور فرمائیں. اب یار جواب تو دے لوں نا. میری رائے یہ ہے کہ اصلاح کے قابل ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک, ہم صوبہ اور مرکز مل کے اس کو ٹھیک کریں گے. اس کا ایک دفعہ ختم کر رہا ہوں یار. دیکھیں پاکستان میں نہاری والے کے باہر بھی اسلحہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے. کراچی میں جائے آپ, میری آپ بات سن لیں, آپ جس سائز کی اس کی دیگ ہے اس سائز کی اس نے گن رکھی ہوئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں, پاکستان میں اسلحہ ہم اسی لیے چاہتے ہیں کہ کچے کو علاقہ صاف کر دیا جائے تاکہ SRA, BLA سب کے وہاں سے راستے نکلتے ہیں, اور افغانستان کی موجودہ صورتحال وہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہ پیدا کرے. ہم مل کے دہشت گردوں, ڈاکوؤں اور یہ تاوان لینے والوں کو اور اغوا کو, نندان کو, یہ کوئی کم فیصلہ نہیں ہے کہ آج ہم ایگری ہو گئے ہیں کہ ان پہ دہشت گردی کے پرچے ہوں گے. بس ہو گیا سوال ہے. شیخ صاحب ہمیں سندھ حکومت تو جیسی تیسی ملی, 14 سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. امید تھی یہ عمران خان کی حکومت, اب 2.5 سال ہو گئے, 162 ارب کا وعدہ کیا. دیکھیں سب وعدے انشاءاللہ تعالی عمران خان پورا کریں. اب اور دوسرا سوال کسی کا نہیں ہو. جی لاسٹ 5 منٹس. راجہ ریاض یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کو جو ہے کلین چیٹ مل گئی ہے, اور علی ظفر جو ہے
ان کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کلیئر کیا. میں آپ کو ایز اے جینٹلمین کہتا ہوں مجھے کچھ پتا نہیں. کچے کے ڈاکوؤں کے لیے تو آپ رینجرز فراہم کر رہے ہیں لیکن کراچی جیسے شہر میں اسٹریٹ کرائم رینجرز کے پاس اختیارات کے دیکھیں یہ سب لوگوں سے بات کی ہے میں نے. دیکھیں کراچی میں آپ کو سارے حالات پتہ ہے. آج کی اگر پرانی تاریخ کے کسی کو یاد ہو تو وہ یہ کل کی ڈیٹ میں یہاں آپریشن بھی ہوا تھا, لیکن ایسے حالات نہیں ہیں کہ آپریشن کی ضرورت ہو. میں نے آپ کو آپریشن کا بڑا شوق ہے کراچی کے میڈیا کو, آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی. اترتے سار آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنر آج لائے ہو, آپریشن لائے ہو. بابا اسی تاریخ کو, کل کی تاریخ کو ہوا. کوئی آپریشن عمران خان کے دور میں نہ ہونے جا رہا, نہ گورنر آج آ رہا ہے. پہلے اس کا لے لوں پھر. کورونا ویکسین کے لیے نادرا شناختی کارڈ کو لازمی قرار دیا, لیکن 1.5 لاکھ سے زائد شناختی کارڈ جو بلاک ہیں ان شہریوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو بلاک ہیں اس کی کوئی وجہ ہے, اور یہ جو نادرا میں انہوں نے چور بازاری مچائی ہوئی ہے, قانون ہوگا اور نادرا کراچی سے جھاڑو دینا شروع کریں گے. جھاڑو پھیر دیں گے, جھاڑو پھیر دیں گے ان لوگوں پہ جنہوں نے دہشت گردوں کو اور غلط لوگوں سے. لیٹ می سے, دیکھو آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, جواب دینا میرا رائٹ ہے. سو جو لوگ اس پیسے لے کے شناختی کارڈ بناتے ہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو. دیکھیں مجھے نہیں پتا, میرے ایم کیو کے ساتھ بچپن سے اچھے تعلقات تھے اور ہیں اور رہیں گے. برا نہ منانا, میں بالکل سٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں. جب مہاجر سٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی اور میں ایم ایس ایف ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا, ہماری آج بھی میری ایم کیو ایم سے اچھی سلام دعا. بھائی قاتلوں کو جس کے بھی ہوں, اس کے لیے ضروری نہیں ایم کیو ایم, کوئی پٹھان ہو, مہاجر ہو, بلوچ ہو, کوئی قاتل ہو, اس کو پکڑا جانا چاہیے. اب تو آپ اپنے سوالوں کا, اب میرا ٹائم ہو گیا اٹھنے کا, اس کا مطلب. سر میں کچے کے ان لوگوں میں جو گرفتار ہونے جا رہے ہیں, سر جی میں کہہ رہا ہوں ڈاکوؤں پہ. آپ نے میرا خیال دور بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بہت دیر ہے, آپ سوئے ہوئے اٹھے ہیں, وہ لے چکا ہے. ٹھیک کریں گے, آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بہت صحیح بات کی ہے, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سب سے بڑی بات, جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے ای پاسپورٹ کے حوالے سے بات کی, ابھی تک اس کا ڈیزائن اس کا سب چل رہا ہے. پیسے انہوں نے بہت کروڑ روپے اضافہ مانگا ہے, کیونکہ جس کمپنی کا ٹینڈر ہوا ہے اس کمپنی سے بات چل رہی ہے. فائنانس والوں میں کیس گیا ہے, ہم ای پاسپورٹ پہ جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو پتہ لگ گیا کہ اب یہ ہم آ رہے ہیں اس کی طرف. انہوں نے اپنا ریٹ بہت زیادہ بڑھا دیا. ان سے بات چیت کریں. 3 کویسچن لاسٹ. یار میں سیاسی کام کے لیے آیا ہوں, میں بلڈرز کے لیے نہیں آیا. برا نہ منانا جی. لاسٹ 3 کویسچن بس. ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم اور ایڈیشنل ڈائریکٹر سائبر کرائم جو ہے وہ ایک کرپشن میں ملوث تھے. اس کرپشن کے بعد ان کے خلاف ایف آئی اینٹی کرپشن نے لیا, لیکن وہ کیس اب ٹھنڈا ہو گیا. ٹھنڈا نہیں ہوگا, آپ بے فکر ہیں. شیخ رشید جب تک وزیر داخلہ ہے, کرپشن کا کیس عمران خان کی ہدایت پہ کبھی ٹھنڈا. سیکنڈ لاسٹ آپ کا ہو گیا ایک پہلے. چیئرمین نادرا کے تقرری کی سمری اس کیبنٹ میں چلی جائے گی, آپ کر چکے. اچھا ایک یہ اور ایک یہ کر دی, میں نے کر دی. لاسٹ کو اللہ کے فضل و کرم سے اسمبلی میں اکثریت ہے. جو آدمی بجٹ میں ووٹ نہیں ڈالتا وہ ڈی سیٹ ہو جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کراچی میں نیوز کراچی میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا عام صوبے اور مرکز کا مشترکہ مسئلہ ہے. نادرا والوں کو وارن کر دیا گیا ہے, اب وہ نوکری سے جائیں گے. لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے, سارے کرپٹ افسروں کا صفایا کر دیں گے. کچے کے علاقے شکارپور اور جیکب آباد میں ڈاکو راج رائج ہے, ہم اس کا صفایا کریں گے. مولے کو مولا نہ مارے, مولا نہیں مردہ عمران خان تن کے اپنے سال پورے کریں گے.